اور وہ یہ ہے الطاغوت، اللہ کے سوا وہ تمام اشیاء جن کی پیروی کی جاتی ہو یا جنہیں الوہی صفات سے متصف تصور کیا جاتا ہو، وہ سب معبود ہیں۔ یؤمنون باللہ ویکفر بالطاغوت، ایمان لانے والا کون ہے؟ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ یکفر بالطاغوت کا جملہ پہلے آیا ہے، یکفر بالطاغوت، تمام طواغیت کا انکار کرے، ان کا نام کچھ بھی ہو، پیپل ہو، گوڑ ہو، کوئی چوہا ہو، کوئی ہاتھی ہو، کوئی گنیش ہو، کوئی لکشمی دیوی ہو، کوئی پاروتی دیوی ہو۔ یہ پاروتی دیوی ہم ہوا کو کہتے ہیں، ان کے یہاں یہ دیوی ہے جس کی پوجا ہوتی ہے۔ تو یہ ان سب کی پوجا ہو رہی ہے، تو ان سب کا انکار، اور جہاں ان کی پوجا نہیں ہو رہی وہاں نفس کی پوجا ہو رہی، اس کا بھی انکار۔ مفاد کی پوجا ہو رہی، مال و دولت کی پوجا ہو رہی، یہ بڑھے، یہ راضی رہے، مال راضی رہے، کسی نہ کسی طرح بڑھتا رہے۔ قرآن نے مال کو برا نہیں کہا، الخیر سے تعبیر کیا اسے، کیونکہ مال نہ ہو تو آپ نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ خیرات دے سکتے ہیں، نہ خدمات مخلوق کر سکتے ہیں، لیکن مال پرستی کو برا کہا ہے۔ مال تو کماؤ مگر مال کی پوجا نہ کرو، اور مال کی پوجا جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں حکم دیا ہے کہ کماؤ حلال راستے سے، وَيُنْفِقُونَ، اور اسے خرچ کرو، وہ خرچ کرتے ہیں۔ مدعا کہنے کا یہ ہے کہ فلاح پائی انہوں نے جنہوں نے ایمان اختیار کر کے ایمان کے تقاضے پورے کیے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے بات مکمل پڑھ لی تھی، خشوع کی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ نماز کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کا وہ حق ہے جو کلمہ پڑھتے ہی عائد ہو جاتا ہے، باقی تو سب بعد میں آتے ہیں۔ کہ ایک منٹ میں آدمی نے جب نماز پڑھی، کلمہ پڑھا، بس ایک لمحہ بعد اسے نماز پڑھنی ہے۔ اب آپ سوچیں گے اسے نماز کیسے پڑھے گا؟ وہ نہ اسے قرآن آتا ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر قیام نہیں ہوتا، اللہ اکبر کے بغیر نماز منعقد نہیں ہوتی، سمع اللہ لمن حمدہ اور تکبیرات کے بغیر رکوع اور سجود نہیں ہوتے۔ تو یہ بات اس دن رہ گئی تھی، سوچا تھا بتاؤں گا انشاءاللہ۔ وہ گونگے کی نماز پڑھے گا، زکوٰۃ نماز گونگے پر بھی معاف نہیں ہے کہ وہی کہے کہ میں تو گونگا ہوں، آپ اسے اشارے سے سمجھائیں گے، یہ ذمہ داری ہے آپ کی۔ اندھے پر بھی معاف نہیں، اسے آپ سمجھائیں گے کہ وہ کس طرح نماز پڑھے گا، سجدہ کس جگہ کرے گا، رکوع کیسے کرے گا۔ یہ کسی پر اور کسی حالت میں معاف نہیں، صحت ہو، بیماری ہو، حالت امن ہو، حالت جنگ ہو، حالت خوف ہو، اس کے طریقے بدلتے جائیں گے کہ کس حالت میں نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ اور سمجھ لیجیے کہ نماز میں ہم جو کچھ کرتے ہیں، نہ بظاہر سجدہ کوئی شے، نہ رکوع کوئی شے، نہ قیام کوئی شے، نہ استقبال قبلہ کوئی شے، صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے اللہ کا حکم، کہ وہ کیا کہتا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ اس کی مثال بھی دے دوں یہیں سے، نماز سے۔ ہم نماز میں اس وقت تک نماز نہیں ہو سکتی، نماز کی ان شرائط میں جو نماز کے آغاز سے پہلے پوری کرنی ضروری ہے، کہ جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہو،
اور جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا وقت ہو گیا ہو، وقت نہیں ہوا تو پھر نماز نہیں ہوگی، دو مرضی آپ کریں۔ اسی طرح استقبال قبلہ بھی شرائط نماز میں سے ہے کہ آپ کا منہ قبلہ رو ہو، آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، آپ کا سینہ بھی قبلے کی طرف ہو، اور جب آپ تکبیر کہیں تو ہاتھ اٹھائیں تو آپ کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں، یہ ایسے، یوں نہیں، بعض حضرات ایسے کرتے ہیں، یہ غلط، یہ قبلہ رو ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک شرط قبلہ رو ہونا بھی ہے، ایک اور قبلے کی طرف پیر کرنا مکروہ ہے کیونکہ تعظیم قبلہ کے خلاف ہے۔ آپ اس طرح نہیں بیٹھ سکتے کہ آپ کے پیر قبلے کی طرف، آپ کی نشست ایسی نہیں ہوتی، بلکہ آپ اپنے بیت الخلا میں بھی اس کا تحفظ کریں گے کہ وہ شرقاً غرباً نہ بنا ہوا ہو۔ ہمارے یہاں سے کیونکہ مغرب میں ہے نا قبلہ، تو لہذا قبلے کی طرف منہ کرنا ہے نماز میں، اور حالت نجاست میں قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اتنا بیمار ہو جائے کہ وہ قیام نہ کر سکے تو کیا کرے؟ اور قیام نماز میں تکبیر اولیٰ کے بعد دوسرا فرض ہے، اللہ اکبر کہا، یہ پہلا فرض۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے رہو، یہ فرض ہے۔ اگر آپ نے سب کچھ پڑھ لیا لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے تو فرض نمازیں بھی نفل ہو جاتی ہیں، نفل بیٹھ کے بھی ہو جاتی ہے، ثواب آدھا ملتا ہے۔ لیکن فرض نماز کوئی قیام کے بغیر نہیں ہوتی۔ اب ایک آدمی قادر ہی نہیں، معذور، تو نماز ساقط نہیں ہوئی، وہ بیٹھ کے پڑھے۔ اچھا وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تو پھر وہ لیٹ کے پڑھے۔ اب جب لیٹ کے پڑھے گا تو استقبال قبلہ کیسے ہوگا؟ استقبال قبلہ اس طرح ہوگا کہ پیر کعبے کی طرف کرے، تب منہ کعبے کی طرف ہوگا۔ اب آپ نے دیکھا کہ ہم خدا کے حکم کے پابند ہیں۔ تندرست آدمی پر حکم تھا کہ منہ تیرا قبلے کی طرف ہو، پیر تیرے قبلے کی طرف نہ ہو، لیکن حالت بیماری میں ایسا کرنا ممکن نہیں تھا، تو لہذا حکم حالت پر تبدیل ہو گئے، اور تبدیل یہ ہوا کہ اب سب سے پہلے پیر کرو قبلے کی طرف، تب تمہارا منہ قبلے کی طرف ہوگا، اور جب تمہارا منہ قبلے کی طرف ہوگا تمہاری نماز ہو جائے گی۔ یہ تو کیونکہ آیت آ گئی، ورنہ مجھ سے 2-3 دفعہ پرچے لکھ لکھ کے سوال کیا، چلتے ہوئے بھی سوال کیا، خاص طور سے ان بھائیوں کے لیے جو یہاں بیٹھ کے کرسی پر نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہر آدمی مفتی مولوی بنتا ہے، چاہے انہیں کچھ پتا ہو یا ہو، یہ کرسی پہ بیٹھ کر یہ تو سجدہ ہی نہیں ہوتا۔ معذور آدمی کے لیے اگر قبلے کی طرف پیر کرنا ضروری ہے تو جو معذور آدمی ہے کہ وہ رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، تو کرسی پر بیٹھ کے اپنے سامنے والے حصے کی طرف جھک کے اتنا جھک جائے کہ جہاں تک وہ جھک سکتا ہو۔ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، نماز ساقط نہیں ہوتی، اور نماز اپنے وقت پر فرض ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اسے وقت گزار کے عملاً پڑھیں، حادثتاً وقت گزر جائے تو دوسری بات، کوئی ایسی مجبوری آ جائے کہ ممکن نہ رہے تو دوسری بات، لیکن جہاں تک امکان ہے نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ تو جو لوگ یہاں سے امریکہ جاتے ہیں، برطانیہ جاتے ہیں، ان کے سفر تو 2-3 دن کے ہیں، وہ نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ وہ وہیں پڑھیں گے، وہ جو کھانے والی ٹیبل ہے اسے آگے کر لیں گے، ہر اس سیٹ کی پر جو آپ کی سیٹ سے آگے ہے اس پہ ایک میز لگی ہوئی ہے، آپ بٹن دبائیں گے، میز کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی، اس پہ وہ کھانا دیتے ہیں جہاز میں۔